نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 28 سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء سے کنٹینیو کریں گے، اور یہاں پر اسی طرح تھیم وہی ساری چیزیں ہیں۔ لائف سکلز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کہ کیا چیز کرنی ہے، والدین کے حقوق، ریلیٹیوز کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، پھر رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہمیں زندگی میں سب کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ اور یہ بہت پیاری آیت ہے، آیت نمبر 28 میں، کہ انسان کیا کرے جب اس کے اپنے پاس بھی نہ ہو کسی کو دینے کے لیے، یا کسی کی مدد کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو، تو پھر وہ کس طریقے سے ڈیل کرے۔ اور یہ اکثر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ موقع آتا ہے، اور اکثر ہمیں یہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ حکمت سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے کیا چیز بہتر ہے۔ پھر وہ اور اما اگر تو اردن عین را دعد، عرض ہوتا ہے، دونوں معنی ہیں اس کے، پریزنٹ کرنا بھی، کسی کی طرف متوجہ بھی ہونا، اور کسی کے سے منہ موڑنا بھی۔ تو اگر تم منہ موڑو، عنہم ان سے، ابتغائی بغی سے ہے، یعنی بغی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، یعنی اس کی طرف جانا۔ رحمتن رحمت، من سے، ربی کا اپنے رب کی، ترجوہا را جیم واو جس کا مطلب ہوتا ہے امید، را جیم عین ہوتا ہے رجوع کے لیے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون والا۔ یہ را جیم واو ہا ہے، اس میں عین نہیں ہوتا، را جیم واو کا مطلب ہوتا ہے امید۔ فقل پس کہو، لہم ان سے، قولاً بات، میسورہ، یا سین را سے ہے جس کا مطلب ہے آسان، اچھی، یعنی جینٹل، سافٹ۔ تو یہاں پہ اس آیت کا میننگ ہے کہ وہ اما تو اردن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، یعنی اگر تمہیں ان سے منہ موڑنا پڑے، یعنی انہیں منع کرنا پڑے، یا انہیں کہنا پڑے کہ نہیں ہے میرے پاس پیسے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، یا میرے پاس اس سلسلے میں کچھ نہیں آپ کے لیے کر سکتا، یا اتنا ہی کر سکتی ہوں، یا جو بھی چیز، تو اس میں جو دوسرا پارٹ ہے نا، عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یعنی اگر خود بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کہ بہت خوبصورت لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم خود بھی انتظار میں ہیں اللہ کی رحمت کی، یعنی کہ میرے پاس بھی مال آ جائے، ابھی میرے پاس مال نہیں، تو کہنے کا طریقہ یہ کہ ہماری جو سوچ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو فریش کر رہے ہیں، اس کو کلین کر رہے ہیں، کہ لفظ جو ہوتے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ہمارے لفظ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اللہ نے مجھے بھی ابھی نہیں دیا تو میں تمہیں نہیں دے سکتی، اس کے بجائے کہ میں خود اللہ کی رحمت کی منتظر ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگر مجھ پر رحمت ہوئی تو میں ضرور تمہیں دوں گی، ابھی میرے پاس میں خود انتظار میں ہوں۔ اور ایک طرح سے اس کو اینگل دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہم کسی کے اوپر رحم تبھی کر سکیں گے جس طرح سے ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تو جس طرح جو اگلا بندہ ہم سے رحم کا امیدوار ہے یا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، تو اگر اس سے منہ موڑنا بھی پڑے، اس کے پر آپ نہیں کر سکتے کچھ، تو کیا کریں؟ فقل، تو ان سے کہیے، لہم قولاً میسورہ، اچھی بات کم سے کم کریں، دھتکارے نہیں، یہ نہ کہیں کہ بس ان کی تو پیسے مانگنے کی عادت ہے، اور یہ صرف اس سے بات کرنے کی بات نہیں ہے، ہم آپس میں بھی تو گھر والے بھی اس طرح سے بات کرنے لگ جاتے ہیں نا، ان کو سوری کر کے بھی کہ نہیں، اب ظاہر ہے بچے کی شادی سر پہ آ رہی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، مانگنے ہیں پیسے، اور اس طرح سے اڑا دیتے ہیں، یا بس ان کے اوپر تنقید اور یہ سب چیزیں ڈیلیٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے کامنٹس کو چھوڑ دیں، جس طرح سے ہم اللہ سے امیدوار رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو غریب ہیں اگر وہ ہم سے امیدوار ہوتے ہیں اور ہم ان کی طرف ابھی ان سے منہ موڑنا پڑ رہا ہے، یعنی ان کو سوری کہنا پڑ رہا ہے، تو وہ کس طرح سے کہیں؟
بہت اچھے طریقے سے، بہت میسورہ یسر سے ہے، ان سے ایک آسان سافٹ طریقہ جو اترنے میں بھی آسان ہو. جو ہوتا ہے نا ایک نوالا ہوتا ہے گلے میں اٹک جاتا ہے ایک آرام سے، تو ان کو بات اس طریقے سے کہیے کہ انہیں یہ نہ لگے کہ اچھا پتہ ہوتا تو مانگتے ہی نہیں، کتنی بےزتی ہوئی یا برا لگا. یعنی اچھے طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے، رشتہ داری کا حقوق خراب نہ ہو، یا جو بھی غریب ہے اس کے لیے بھی تکلیف دینا ہو، وہ ان کو ایسا نہ کہ ٹراماٹائز ہی ہو جائے اس بات کے بعد. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کے انداز کے بارے میں کہتے ہیں. پیچھے جو ہم نے بات کی ہے تبذیر سے ریلیٹڈ، اب یہاں پر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دونوں طریقے بتاتے ہیں کہ جو بیچ کا طریقہ ہوتا ہے، جو وسط طریقہ ہوتا ہے، بیلنس طریقہ ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے، نہ کنجوسی نہ اسراف. آیت 29 دیکھتے ہیں. ولا اور نہیں تجعل جیم عین لام بناؤ یدکا اپنے ہاتھوں کو، کا تیرے ید ہاتھ، مغلولتن غین لام لام، اس کو مطلب ہوتا ہے زنجیر کو بولتے ہیں یا باندھنے کو، کہ مت باندھو اپنے ہاتھوں کو. الا کس چیز کو نہ باندھو؟ عنقک، عنقی ہوتا ہے گردن کا اپنی، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے پیچھے مت باندھو. اس کا ایک ایکسپریشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی مت کرو. اگر آپ لٹرلی بھی اس کو دیکھنا چاہیں تو دونوں ہاتھ لے کے گردن کے پیچھے ٹائٹلی، مطلب فرض کریں باندھ دیے ہو تو انسان خرچ کیسے کرے گا؟ مطلب بہت مشکل میں آ کے اپنے پاکٹ سے پیسے نکال کے دے گا، اس طرح کھینچ کے. تو اس جنرلی بس اس ایکسپریشن کا میننگ ہے کہ اتنا مطلب اپنے آپ کو مت کھینچ لو کہ کنجوسی کرو، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک مشکل چیز بن جاؤ، اور مطلب اپنی زندگی عجیب سٹریس میں تکلیف میں گزارنے والی بنا دو. ولا اور نہ تب ستوہا، بسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، بساط ہم کہتے ہیں نا اپنی بساط سے زیادہ نہیں کرو. تب ستوہا تم اپنی بساط سے، کلا ہر البسطی اپنی بساط، فتقعد پس تم، قعد بیٹھے رہ جاؤ گے، قاف عین دال، قعدہ بھی ہوتا ہے نا نماز میں جو بیٹھنے والا پارٹ ہوتا ہے. پس تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملومن میم لام میم، یعنی جو جس کے اوپر الزام ڈالا جائے، میں اس کا مطلب بتاتی ہوں. محصورہ ہے سین رو، یعنی جو حسرت سے دیکھے دوسروں کو. تو یہ فرسٹ پارٹ میں تو کنجوسی کی بات ہوگی، سیکنڈ میں ہے ولا تبسطھا کل البسطی، یعنی اتنا نہ پھیلاؤ اپنے ہاتھوں کو کہ بہت اپنی بساط سے بھی آگے، یعنی بہت زیادہ اسراف نہ کرو، جتنا تم افورڈ کرتے ہو اس سے بھی زیادہ خرچ کر رہے ہو، اور اس طرح نہ کرو. کیا ہوگا؟ فتقعد پس بیٹھے رہ جاؤ گے، الزام زدہ، ملوم یعنی جس کے اوپر ملامت کی گئی ہو، یعنی لوگ بھی کہیں کہ کیوں ایسے کرتے تھے پھر جب تمہارے پاس نہیں تھے اتنے پیسے. تو یعنی بولے یا نہ بولے لیکن لوگوں کی نظریں آپ کو اس طرح سے ملیں گی، یا آپ خود ایسے فیل کریں گے کہ کاش میں نے تھوڑا سوچ لیا ہوتا کہ یہ میری افورڈیبلٹی میں نہیں تھا، اس طریقے سے مجھے پیسے نہیں اڑانے چاہیے تھے، اس طریقے سے مجھے جب میرے پاس تھا تو مجھے سیو کرنا چاہیے تھا، مجھے تمیز سے خرچ کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بارے میں اس طرح سے بھی آپ کو ملے گا کہ ایون اللہ کی راہ میں، مطلب ایسا نہ کہ سارا دے دیں اور پھر بعد میں دوسروں سے مانگتے پھریں کہ مطلب میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو شاید لوگ میری مدد کریں گے. نہیں، پھر بھی لوگ آپ کو، کیونکہ یہ عقل یا حکمت کی تقاضے سے فرق ہے نا بات، کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ سوچ کے بجٹنگ کر کے خرچ نہ کریں. تو بہت مطلب پیاری باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزوں کے مینرزم، سب چیزوں کا طریقہ بتایا ہے کہ کیا اس میں حکمت کس طرح سے استعمال کرنی چاہیے. آیت نمبر 30 ہے. اِنَّا بے شک ربک تیرا رب، یبسطو بس سین طوا سے ہے یعنی پھیلاتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء واسطے اس کے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یقدر اور قدر کر دیتا ہے یعنی روک دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو زیادہ دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے سٹرین کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، بجٹ کر دیتا ہے. انہو بے شک وہ، کانا ہے، بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرم بصیرا خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پہ ہمیں دوبارہ اس بات کے بارے میں یاد دلایا کہ اس میں کوئی ایسی آپ کو لنک نہیں ملے گا کہ اچھا یہ زیادہ دیندار ہے یا یہ زیادہ ذہین ہے تو اس کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے، یہ کم دیندار ہے تو یا اس کو زیادہ ملنا چاہیے جو کافر ہیں. کوئی اس میں یہ ریگارڈلیس ہے اس چیز سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہی جس کو جتنا دیا جاتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنتے. خبیراً بصیرا، یعنی جس کے پاس کم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، دنیا کے کاموں میں محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن حق حلال کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے نہیں استعمال کرنے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور سب جاننے والا ہے. اس کو خرچ کرنے میں بھی تمیز سے کرنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے میں بھی تمیز سے، کیونکہ یہی سارے ہمارے چیلنجز ہے کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں پہ خرچ کیا. یہ حدیث ہے کہ آخرت میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس مال کہاں سے آیا اور مال کہاں پر خرچ کیا. تو یہاں پہ خرچ کرنے کے طریقے ہمیں ایک طرح سے بتائے جا رہے ہیں. پیچھے کافی جگہوں پہ ہمیں کہ چیریٹی کس کس جگہ کرنی ہے، رشتہ دار پہ کس طرح سے حق دی، حق قہو سے بات ہوئی تھی نا ساری. تو آپ یاد رکھیے کہ ہمارے مال میں سے حق ہے ان سب چیزوں کا، اور لیکن اس کو اس طریقے سے نہیں اڑا ڈالنا ہے کہ چلو سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں. پھر آیت 31 دیکھتے ہیں. ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیت، خشی یعنی ڈر سے، خوف سے، املاق. املاق کیسی غربت ہوتی ہے؟ املاق اصل غربت نہیں ہوتی. املاق ہوتا ہے وہ فیلنگ کہ میرا مال ختم ہو جائے گا یا یہ کھانا پورا نہیں ہو. فور ایگزامپل کہ آپ لوگ کھانا بیٹھے ہیں اور آپ کو ڈر ہوگا کہ یہ پورا نہیں ہوگا، یعنی تو اس خوف کو املاق کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں املاق کے خوف سے، اس فیلنگ کے خوف سے کہ یہ چیزیں پوری نہیں پڑیں گی مجھے، اپنی اولاد کو مت مارو. تو یہاں پہ ظاہر بات آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ابورشن کی مین ایک جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مطلب جینڈر کے علاوہ کہ ہم مال مطلب اتنے ہینڈل نہیں کر سکیں گے، یا جتنے پال رہے ہیں بس ان کو اچھی طرح پال لیں. وہ ساری تھیوریز ہیں. تو ابورشن کے بارے میں آپ کو بہت اسکالرس کی رائے ملیں گی اس طریقے سے کہ جنرلی ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے دین میں ہمارے. اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر شاید کسی وجہ سے، یعنی سیریسلی خطرہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نہیں یہ تو اس کے لیے بہت اچھا نہیں ہے، اس کی صحت کے لیے برا ہے، یہ وہ نہیں. اصل میں اگر اس طرح کی سچویشن ہو کہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے تو ماں کو بچانا، یعنی کہ اس وجہ سے تھوڑی سی رائے اس طرح سے ملتی ہے کہ اونلی ان دیٹ کیس الاؤڈ ہے، باقی کسی کیس میں ابورشن الاؤڈ نہیں ہے. نحنو، ہم، نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اولاد تمہارے پاس آتی ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ خود مہیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے بھیجتے ہیں. ظاہر ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر نہیں ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک اولاد آ گئی ہے اس کے حساب سے رزق نہیں دیا. جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ ٹیسٹ ہے، چاہے زیادہ دے کر آزماتا ہے، چاہے کم دے کر آزماتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا منع کیا کہ یہ خوف نہ رکھو کہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے پاس 2 بچے ہیں اور 3 آ جائیں گے تو صرف اس خوف کی وجہ سے کہ نہیں میری جو سیلری ہے، میرا جو لائف سٹائل ہے اس میں 2 ہی لوگ پل سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر ہم ابورشن کرا لیں تو پھر 3 بچے کو تو ہم نے تو روک لیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو مزید جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو کم کر سکتے ہیں. تو کیا جو زندہ بچے ہیں ان کو بھی ہم مار دیں گے کہ 2 میں سے 1 ہو جائیں کیونکہ اب مال کم ہو گیا ہے؟ تو انسان کو اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس روح کو بھیجتے ہیں اس کے حساب سے اس کو رزق دے دیتے ہیں. اِنَّا، بے شک، قتلہم، ان کا قتل، کانا ہے، خطأً، ایک گناہ، کبیرہ،
کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ چیز بہت سارے لوگ ریئلائز نہیں کرتے. بہت سپیڈ سے مطلب ابورشن ہوتے ہیں دنیا میں، اور اس چیز کا خیال مطلب ایسے لگتا ہے جیسے یہ زندہ چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ریئلائز کروا رہے ہیں کہ جو انسان پیٹ کے اندر ہے وہ بھی انسان کاؤنٹ ہوتا ہے. جس طرح دنیا میں تم جا کے کسی کو قتل نہیں کرو گے، اسی طریقے سے جو اولاد ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے اس کو بھی اس لیے قتل نہ کر دو، یہ سوچ کر کے میرا رزق بچ جائے گا. یہ آیت ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ ویسے پرائمریلی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عرب کے زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس طرح ہم نہیں دیکھتے اب، لیکن اسی لیے ابورشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا بات کے دوران، کیونکہ اتنا ہی کامن جتنا ہم زندہ دفن کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں یا مطلب بالکل وہی ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے، اسی کے اپوزٹ افسوس کی بات ہے کہ جب ابورشن کا جس کا نہیں ہوتا کانسیپٹ اور وہ دیکھیں ابورشن کرنے والوں کو تو بالکل اتنا ہی برا لگتا ہے. لیکن وہ انفارچونیٹلی اتنا ہی زیادہ کامن ہے ہمارے سوسائٹی میں، اور ظاہر املاق کی وجہ سے نہ بھی ہو تو زنا کی وجہ سے ہے کہ یہ کام غلط کے قریب جانے کے بعد یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. لوگ کچرے تک میں پھینک دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، پتہ چلتا ہے. ایون پاکستان میں ایدی سینٹر میں کتنے بچے اس طرح سے آتے ہیں، کچھ لوگ مطلب ان کو ہسپتال میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ابورٹ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے بھی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مارنے کا تو کسی لیول پر بھی یا اس کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور ہسٹری سے ایک قصہ ہے امام طبرانی کی کتاب میں سے، جو بچوں کو زندہ دفن کرنے سے ریلیٹڈ ہے. یہ قصہ بہت اچھا لگا، اسے شیئر کر دیتی ہوں. اور یہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امام ایمان قبول کرنے آئے تو کلمہ پڑھنے آئے، تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں کیا اجر دے گا؟ کیا مطلب وہ چیز جو میں پہلے کر چکا ہوں یا ہم جو لوگ اسلام لانے سے پہلے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ کہ آپ نے کیا نیکی کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا. اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی. وہاں پہ اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا. ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں. وہ کہنے لگا یہ چرتے چرتے یہاں آ گئے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ. انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں. پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. تو بوڑھا کہنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے یہیں پر زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا. میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی اسے دفن کر دوں گا. حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل پریشان ہو گیا. میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے یا بیٹا. اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے. میں نے کہا کیا واقعی تم دفن کر دو گے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو. کہنے لگا نہیں، 2 نہیں، جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو وہ بھی لیں گے. حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی. اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی سے دودھ پلا دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا. پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ میں کون سے قبیلے سے بچیاں دفن کرتا ہے، کون سا قبیلہ بچیوں کو دفن کرتا ہے، اور میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360
360 بچیوں کی جان بچائی ہے. میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا. کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا, داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے اور سینے سے لگا کر کہنے لگے اور ماتھا چوم لیا اور فرمانے لگے یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے ایمان کی دولت عطا کر دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کر دے گا. تو اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک یہ پرابلم بھی ہے, جینڈر کا پرابلم بھی بہت سارے ممالک میں ہے, پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے اپورشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ بیٹیوں کو پیدا کر کے یا تو پھر پڑھایا نہیں جاتا اگر انہیں دفن نہیں کیا جاتا یا ابورٹ نہیں کیا جاتا, اور ان کے ساتھ بہت بری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو پرابلم ہے وہ جیسے وراثت میں حقوق نہ دینے کا ہے. بہت بڑی ہماری پاپولیشن ہے جو اس چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں رکھتی ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے. تو یہ سب املاک ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے شادیوں میں شادی کے بعد بھی کس طریقے سے برتاؤ ہوتا ہے. تو اکثر لوگ اس لیے بھی بیٹیاں نہیں چاہتے ہیں کہ پھر وہی داماد کے ساتھ ڈیلنگ, سسرال کے ساتھ ڈیلنگ, اس سے ڈرتے ہیں, اس کی بچیوں کی قسمت سے ڈرتے ہیں. اور شادی کے بعد کی بات تو الگ, شادیاں ہونا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اگر انسان کے پاس غربت ہو اور بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور معاشرے کا یہ حال ہو کہ امیر لوگ اس طرح سے شادیاں کرتے ہیں. یہ ٹاپک ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ ان میں سے نہیں بھی ہیں جو اپنی بچیوں کی ایجوکیشن پر کوئی توجہ یا مال نہیں خرچ کرنا چاہتے, تو کم سے کم جو آپ کے نیچے ہیں, یعنی جہاں پر آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ اپنے کام والیوں کو یا جو بھی آپ کے رشتہ دار ہوں ان کو مطلب کسی طریقے سے بھی آپ کنونس کر سکیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اگر ہم ایک چیز پڑھتے ہیں تو اس چیز کے اوپر عمل کریں اور اس کے اوپر امر بالمعروف بھی کریں. تو اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن جائے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہر ایک کو ہیومن انسان کی طرح ہم ڈیل کریں اور ان لوگوں کے ساتھ مطلب ایسی چیز نہ ہو, کیونکہ یہی چیزیں یہ املاک ہی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ ڈیلنگ بری کی جا سکتی ہے, ان کو بدقسمتی مطلب سمجھا جاتا ہے. سسرال میں باتیں سننی پڑتی ہیں کہ یہ تو بس بیٹیاں ہی بیٹیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے, اور کہیں اور شادی کراؤں گی میں اپنے بیٹے کی تاکہ بیٹا پیدا ہو. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب املاک اور یعنی پیچھے تو اس کے وہی ہے نا کہ مطلب مال ان کے اوپر کیوں خرچ ہو رہا ہے اور ان کی پرورش پہ اتنے پیسے جا رہے ہیں, آگے انہیں دوسرے گھر جانا ہے اور پھر ان کے مطلب آگے بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ بری, اور یہ سارے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے. اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ بیٹی آئے ہی نہ دنیا میں, اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ کڑوا گھونٹ اتار کے ان کو ابورٹ کر لیں یا ان کو مطلب ہے کہ بس کچھ ہو جائے کہ بیٹی نہ ہو. تو کوشش کریں کہ ہم اپنا رول اس طرح پلے کریں کہ معاشرے میں اس چیز کی آسانی پیدا کر دیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بلکہ بیٹی ہو تو اس کو اور رحمت سمجھا جائے اور بیٹے کو بے شک نعمت ہم سمجھتے ہوں, لیکن دونوں کے ساتھ کوئی مطلب پورا عدل, انصاف, محبت اور سب چیزوں سے ان کو کیا جائے. اور اولاد کے قتل تو دور, یعنی یہ بھی ایک قتل ہوتا ہے نا ایکچولی میں. جو لوگ اپنی اولاد کو ایک بار قتل کر کے دفنا نہیں دیتے یا ابورٹ نہیں کر دیتے, پھر وہ روز قتل کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کے لیے الگ ڈیلنگ ہو رہی ہے, بہن کے لیے الگ ڈیلنگ ہو رہی ہے, وہ بچی روز قتل ہو رہی ہوتی ہے, وہ بچی روز ڈپریشن میں, روز اداسی میں جا رہی ہوتی ہے جب دیکھتی ہے. اور ابھی ہم کتنی سورہ بقرہ میں اور آگے سورہ نساء میں اور ساری صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے عورتوں کو ہمارے دین میں. اور پروپیگنڈا آپ دیکھیے بالکل اپوزٹ ہے. جسٹ بیکاز ایک قیمتی چیز کو جس طریقے سے رکھنا چاہیے, ویلیو اس کی ہونی چاہیے, اس کے بجائے جسٹ بیکاز لوگ تفسیر نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے نہیں کہ حقوق کیا ہیں, ان کو سنبھالنا کتنا, ان کا خیال کتنا رکھنا ہے, ان کے اوپر انچارج کتنے لوگ ہیں, یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ایک اکٹھا کر کے کانٹیکس میں بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ظاہر ہے ہمیں ایک چیز مشکل لگے گی, غلط لگے گی. ایک چیز کو ہم بالکل اس دائرے میں ہی نہیں لائیں گے کہ اچھا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا لاز دیے ہیں. تو مطلب بالکل علیحدہ سب چیزوں کو لیں گے تو زندگی مشکل لگے گی اگر ہم صرف اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھنے لگیں گے. تو اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے اور املاک کو صرف ہم اس طرح نہ لیں کہ مطلب بس روٹی کی کمی نہ ہو جائے گھر کے اندر, یا مطلب ہے کہ اس کے لیے اوور آل سارے اسٹیپس پر جس طریقے سے بچیوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے ان سب کے اوپر غور و فکر کی جائے. اور اگر ہم وہ نہیں بھی کرتے تو ہمارے آس پاس اطراف میں جہاں پر بھی ہے وہاں پر اس طریقے سے بچیوں کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے, کسی اور کی بچی کے ساتھ بھی, کہ لوگ خوش ہوں کہ مطلب بیٹی کا پیدا ہونا
اور بیٹے کا پیدا ہونا برابر اللہ کی طرف سے شکر گزاری اس پر حاصل کریں انشاءاللہ. آمین ثم آمین.